ہم ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتے ہیں. وہ اعلان آپ پہلے شعلۂ معرفت میں سن چکے ہیں، اور وہ ہے اعتکاف وفا و عشق. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول کی بہاریں یہ وہ بہاریں ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ظاہر ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب روشن ہوا، پوری کائنات سے جو ہے وہ جو ہے کفر اور شرک کا جو ہے اندھیرا چھٹ گیا. تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی. اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کہ اللہ نے احسان جتلایا، ورنہ اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا، تمہیں وہ دیا. اللہ دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب انسانیت کو دی تو اللہ نے لقد من اللہ کہہ کہ اللہ نے احسان جتلایا ایمان والوں پر کہ دیکھو تمہیں ہم نے رسول اللہ دیے ہیں. یہ وہ نعمت ملی ربیع الاول میں. اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے اعتکاف وفا و عشق رکھا ہے. ویسے تو ہم جو ہے وہ پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ٹی وی کے اوپر لائیو کاؤنٹر جو لگا دیتے ہیں، جس میں آپ دروشی پڑھ کر کے اس پہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 2 کروڑ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ کتنا ہوا تھا؟ 30 ملین. پوری دنیا سے لوگوں نے وہ کاؤنٹر میں ڈالا. یہ کاؤنٹر بھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ربیع الاول سے بلکہ 2-3 دن پہلے شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر جو ہے لاسٹ ٹائم جو 30 ملین جو ہے ماشاءاللہ صلاۃ والسلام پہنچا ہے اس رحم ٹی وی کے ذریعے سے. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے نصیب ہوگی، اور آپ کیسی محبت سے بھی ہم سب کو دیکھتے ہوں گے. اس کا تصور ہی کافی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ ربیع الاول کا مہینہ. اور اس دفعہ ہم نے جو ہے فزیکلی بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں. دنیا بھر سے جو بھی آ سکتا ہے وہاں مسجد دارالتزکیہ یونین ڈے نیو یارک کے اندر آ جائے. اور یہاں جیسے حضور بار کے اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسے یہ اعتکاف وفا و عشق اس کے لیے جمع ہوں گے. بس بات وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو بس اپنی وفا کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہ رحمت اور فضل کے دروازے کھول جانا ان کا کام ہے. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انا قاسم اللہ موتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو بس آپ عشق و وفا دکھا کے یہاں پہنچیں گے ہیں اپنے دنیاوی مشاغل دائیں بائیں کر کے. اور کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی حجاب کا مسئلہ ہے، عجیب یہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے. نو، یہ سب ایک جھٹکے سے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی رسول اللہ ہی کام آنے ہیں. لہٰذا یہ کام وام جاب واب سب آپ سائڈ پہ کر دیں. ہاں یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جاب کا، ویسے بھی تو بیمار ہو گئے تو جاب کہاں گئی؟ سیک لیو مل جاتی ہے نا، تنخواہ کے بغیر بھی چھٹی لے لیتے آپ اپنے تقاضوں کے لیے. لیکن تقاضا عشق و محبت اگر ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے اللہ کے گھر میں اور لاکھوں صلاۃ والسلام پڑھ کے وہاں بھیجنا ہے. پھر عشق و مستی کی جو مجلسیں ہماری ہوں گی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے، تو وہ بھی سننے والی چیزیں ہیں. تو تاکہ بس یہ 3 دن ہم اس کو مستی میں لگا دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اس لیے مہینہ پہلے میں نے اعلان کر دیا ہے. اور یہ پھس مومن بن کے بہانے بازیاں نہ کریں، اجی میری یہ ذمہ داری ہے، یہ جاب کا مسئلہ ہے، اجی فلاں کی کفالت کرنی ہے، اجی گھر میں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ سب پھس مومن. اللہ کو کچے مومن چاہیے، سچے عاشق چاہیے. صحابہ کرام نے جو عشق کر کے دکھایا ذرا سوچے تو صحیح. پرواہ ہی نہیں کی، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ اوپر نیچے کی پرواہ، نہ جائیداد اور پراپرٹی کی پرواہ. اگر پرواہ کی تو رسول اللہ کی پرواہ کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہہ کے رسول اللہ پر قربان ہوئے. جانے تو قربان کیے ہیں. ہم سے تو رسول اللہ آج اتنا مانگتے بھی نہیں، صرف وقت کے چند لمحے مانگتے ہیں. نہ جان مانگتے نہ مال مانگتے ہیں. وقت دے دو یکسو سے بیٹھ کے رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھ لیں. اس لیے ذرا گھر سے نکلیں بھائی، ہمت کریں. اس لیے یہ خاص اعتکاف ہے. اس لیے اس کی تاریخ بڑی اچھی تاریخ ہے، اور اس میں موسٹلی ویکینڈ ہی آ رہا ہے. یعنی بدھ کی مغرب سے لے کے یہ ہفتے کی مغرب تک یہ آپ کا اعتکاف ہے 3 دن کا. اور اس کے اندر جو صلاۃ والسلام ہم نے پڑھنا ہے، اور محفل مجلس انشاءاللہ سجائیں گے، نعت خوانیاں ہوں گی. تو آپ یہ 3 دن ذرا رسول اللہ کی سرشاری میں لگائیں، پھر دیکھیں زندگی بھر کا بیڑا پار ہو گیا. ایک بھی صلاۃ والسلام قبول ہو گیا، کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے.
اس لیے آج یہ خاص طور پہ اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو اشتہار آپ نے دیکھ لیا ہے، اس پہ ہم نے وہ کیو آر کوڈ بھی دے دیا ہے، لنک بھی دے دیا ہے، وہ لنک پہ جا کے آج ہی اس کو سبمٹ کریں کہ بھی ہم انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب بعض لوگ فزیکلی یہاں شریک ہوں، امریکہ کینیڈا کے لوگ، یورپ کے لوگ جن کے پاس ویزے ہیں وہ یہ آ جائیں ہمارے پاس، کھانا پینا رہنا فری ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے دسترخوان سے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور پھر نظر کرم بھی ان کو نصیب ہو جائے گی ان کی ہمیں، اور یہ جب یہاں بیٹھ کے ہم رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اور جو دور ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کا نظم کر لیں، اگر مسجدوں میں بیٹھنا ممکن نہیں تو مرد بھی اپنے گھروں کے اندر 3 دن کے لیے بند ہو جائیں کہ بھی آج 3 دن کسی کے لیے نہیں، 3 دن رسول اللہ کے لیے قربان کر دیے، ان 3 دنوں میں ہم فرائض و واجبات کے بعد رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ تو ذرا کر کے تو دیکھو، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ یہ پیچ و تاب جو عاشق کا دیکھا ہے، کبھی گزرا بھی ہے، تو یہ گزرے گا تب کسی کے زلف پہ جان تو دو، اور رسول اللہ سے عشق تو کر کے دکھاؤ، صرف نعرے نعرے رہیں نہیں، حقیقت کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھو کہ کیسے تڑپتے ہیں، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محمود غزنوی بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک موقع پر اس کا خیمہ تھا اور ایران کا ایک بادشاہ اس کے بعد مہمان ٹھہرا، جرنیل، ساتھ اس کا خیمہ تھا، ادھر محمود غزنوی کا خیمہ تھا۔ رات کا کوئی تہجد کا وقت ہوگا رات کا، تو خیمے کے باہر جو ہے وہ محمود غزنوی کا خادم وہاں موجود تھا پہرے کے طور پہ۔ تو محمود غزنوی نے خیمے سے سر نکال کے کہا حسن، یہ بولا حسن، بھائی اتنا کہا، تو حسن نے جلدی سے لوٹا اٹھایا، لوٹے میں پانی ڈالا، لوٹا بھر کے پانی کا وضو کے لیے ایک دم خیمے کے اندر چلا گیا۔ ادھر ساتھ جو خیمہ تھا ایران کے بادشاہ کا، جرنیل کا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یار اس سے حسن بولا ہے محمود غزنوی نے، ساتھ کچھ اور تو بولا نہیں، اس بندے نے فوراً جو بجائے اس کے کہ جی بادشاہ سلامت جی کی حکم، اس کے بجائے یہ لوٹا پانی بھر کے اندر لے گیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ اب وہ جب اندر سے فارغ ہو کے حسن باہر آیا تو اس فوراً ایران کے جرنیل نے اشارہ کر کے بلایا، کہا میاں حسن، یہ ابھی محمود غزنوی نے تمہیں آواز دی حسن کہہ کے، اور تم نے بجائے اس کے جی بادشاہ سلامت جی حکم، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، آپ نے جلدی سے لوٹا پکڑا، لوٹے میں پانی بھرا اور لوٹا لے کے اندر چلے گئے۔ تو بادشاہ نے کوئی حکم تو دیا نہیں اور آپ لوٹا بھر کے اندر لے گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے بات سننے والی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، واقعی میرا دل جو ہے کہتا ہے کہ دل فگار، آنکھیں اشکبار تھیں، اور سوچتا تھا کہ یا اللہ اس پہ عمل کیسے کروں میں۔ وہ سفر تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ واقعہ سنا میں نے، تو میں نے کہ یا اللہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، کروں کیسے؟ پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے۔ حسن نے کہا کہ اصل میں جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو بادشاہ محمود غزنوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیتا، بے وضو، یہ محمد کا نام بے وضو نہیں لیتا، پیارے نبی کا نام کبھی بے وضو نہیں لیتا، کیونکہ میرا نام ہے محمد حسن۔ جب یہ باوضو ہوتا تو مجھے کہتا محمد حسن ادھر آؤ، تو میں سمجھ جاتا ہوں بادشاہ صاحب باوضو ہیں، ابھی تو محمد کا، تبھی تو محمد کا نام بول رہے ہیں۔ جب ان کا وضو نہیں ہوتا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام زبان سے نہیں لیتا، اور بلکہ صرف حسن کہہ کے بلاتا ہے۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ کا وضو نہیں ہے، تو وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے تاکہ محمد کا نام لے سکوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکوں، محمد کا تذکرہ کر سکوں۔ تو اس لیے یہ مجھے ان کا نظم پتا، تو میں اس لیے پانی لے گیا تھا۔ تو بادشاہ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنے میں لگ گئے، کیونکہ رسول اللہ کا نام لینا ہے، اور بغیر وضو کے میرا بادشاہ محمد کا نام نہیں لیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے واقعہ سنا تو میں سوچا منیر یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسا کروں کہ محمد کا نام بغیر وضو نہ لوں کبھی، لیکن آسان نہیں ہے۔ ہر دوسرے آدمی کا نام محمد حسن ہے، محمد قادر ہے، محمد علی ہے، کیا کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر اس پہ سوچتا ہوں، مانگتا ہوں خدا سے۔ ویسے تو میں موسٹلی باوضو ہی رہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شاید کم ہی موقع ایسے ہوتے میرا وضو نہیں ہوتا،
میں باوضو ہی رہتا ہوں ہمیشہ. میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس روح، تو انہوں نے جو ہے میری جب نئی نئی شادی ہوئی اور ہم واپس جب بہاول نگر سے واپس آ رہے تھے تو ملتان میں ختم نبوت دفتر، ختم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ملتان، وہاں ہم ٹھہرے، وہاں کچھ علماء سے ملے. تو میں وضو کر کے آ رہا تھا. اب حضرت دیکھو شیخ کی نظر ہوتی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں حضرت نے کیسے اندازہ لگایا. حضرت فرمایا کہ مولانا منیر تمہاری یہ عادت بڑی پیاری ہے، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو. تمہاری عادت بڑی پیاری ہے، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو. تو میں دل میں حیران کیا رب جی کو کیسے پتہ چلا. میں نے تو نہ کبھی اظہار کیا، ہاں نماز کا وضو کیا، عام احوال میں وضو، لیکن ایسی چیز تو بتانے سے پتہ چلتی ہے. لیکن شیخ ہوتا ہے. اب شیخ لدھیانوی صاحب جیسا شیخ کامل اور شیخ کامل، ایسا شیخ کام ملتا ہے جن کے بارے میں مفتی اعظم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کہ ہمارے تخصص کے استاد مشرف جو بنوری ٹاؤن کے مفتی اعظم ہیں، رئیس الافتاء ہیں، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ تعالی. جب میری شادی ہوئی ہے لوگ اساتذہ مبارکیں دے رہے ہیں تو مفتی نظام الدین صاحب نے مجھے جب مبارک دی کہ ختم بخاری کے موقع پہ میرا نکاح ہوا تھا اور حضرت شہید سے یہ نسبت میری قائم ہوئی، تو مبارک دیتے ہی مصافحہ کرتی مجھے کیا فرمایا، میرے ہاتھ یوں پکڑے ہوئے اور مجھے دیکھا اور یہ شعر فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. فرمایا کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ اسی شعر کے مصداق ہیں. مولانا منیر صاحب یہ شعر کا مصداق ہیں. بس تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا، ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے کہ شعر کے مصداق ہیں. دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے. یہ مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے مجھے یوں مبارک دی. یہ وہ مفتی مولانا یوسف لدھیانوی کی شخصیت ہے. تو انہوں نے چند دن کے اندر اندازہ لگا لیا. حالانکہ وہ بہاول نگر تشریف لائے تھے اپنی صاحبزادی کو لینے کے لیے، یعنی میری اہلیہ، تو ساتھ میں بھی تھا. تو ہم وہاں بہاول نگر سے ملتان پہنچے ہیں. بہاول نگر میں 2 دن رہے وہ، اور یہاں ملتان میں 2 دن رہے. تو اسی دوران میں حضرت اور میری عادت طالب علمی سے، میری عادت یہ تھی، طالب علمی سے ہی یہ عادت چلی آ رہی تھی اور آج تک بھی چلی رہتی ہے کہ فجور کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتا تھا. طالب علمی سے یہ عادت تھی میری. تو خیر، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ وضو سے رہنے کا تو اکثر میرا معمول ہے، لیکن محمود غزنوی نے تو کمال کر دیا کہ انسانوں کا بھی نام لیتے ہیں محمد حسن، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن ابھی تو اس حسن کا، اس شخص کا نام ہے، اس جو ہے محبت میں اپنا نام محمد حسن رکھا ہے، لیکن وہ نام بھی بے وضو نہیں لے رہے. اس کو کہتے عاشق. عاشق بنو عاشق. اور رسول اللہ کے عشق میں جو پڑ گیا، اس عشق کی راہیں طے کر لی، اس کو سب مل گیا، پھر پرواہ نہیں ہے. تبھی تو فرمایا نا کہ جس نے صلاۃ والسلام پلے باندھ لیا اس کو پھر کچھ اور نہیں چاہیے. اس کو دنیا کی حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا اور آخرت کی مغفرت بھی دے گا، سب کچھ مل جائے گا. تو یہ وہ اعتکاف ہے بھائی، اعتکاف وفا و عشق. تو یہ پہلی مرتبہ ہم یہاں پہ اس کا نظم فزیکلی کر رہے ہیں. لہذا آپ حضرات جو ہے اپنے تقاضے دائیں بائیں رکھ کے عاشق بن گئے، پھسپھسے نہ بنو، دلیر مومن بن کے قدم اٹھاؤ اور پہنچو یہاں پر. یہاں پر جو ہے وہ 3 دن کا ہوگا اعتکاف انشاءاللہ. صلاۃ والسلام پڑھیں گے. اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ میں ان کو کیا دوں، کیا سکھاؤں. ابھی اللہ سے مانگوں گا، وقت ہے. رسول اللہ کی توجہ مانگوں گا، کیا کیا مجھے وہ القاء کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو دوں گا. آپ آنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، ینگسٹر کو لائیں،
इंशाअल्लाह इन यंगस्टरों के दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क में जो सरशार हो गए, फिर ज़िंदगी के किसी मैदान में मार नहीं खाते। इश्क मोहम्मद तो चीज़ ही ऐसी है भाई। इसलिए जो है आप हज़रात इसके लिए नोट कर लें और जोक दर जोक पहुँचें। बस इसी का ऐलान करना मकसूद है। बस ज़ाहिर है कि बात ही इश्क मस्ती की है तो फ़िज़ा बदल जाती है। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो बस ये नाम जो रखा है इत्काफ़ वफ़ा और इश्क, असल में वफ़ा और इश्क ये दो लफ्ज़ हैं। इन दो जो शेर हैं इकबाल मरहूम के, तो बस उन शेरों की तरफ इशारा किया मैंने। और जो फ्लायर के ऊपर जो एक शेर आपने देख भी लिया है। तो बात वही है कि इस मस्ती की मजलिस में आप आएँ और हम इंशाल्लाह आपका इंतज़ार करेंगे। और मस्तूरात जो अपने घरों के अंदर जो है इसे पढ़ें, दुनिया में जो लोग जहाँ जहाँ अपने अपने मुकाम पे पढ़ें। अब उसमें क्या कुछ होगा वो पूरा स्केड्यूल एजेंडा इंशाल्लाह मैं दूंगा नेक्स्ट में दूंगा, किस वक्त क्या क्या करना है वो पूरा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अभी तो फिर इसमें नाम लिखवाने वाले बने, नाम लिखवा, पहला काम तो नाम का है, काम का नंबर बाद में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।